بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 14 اگست کا دن تھا اور لاہور کے مینارہ پاکستان کے گراؤنڈ میں مختلف قسم کے سٹیج لگے ہوئے تھے اور ہر سٹیج پر پاکستان کے حق میں نعرے لگ رہے تھے اور ترانے گائے جا رہے تھے اور وہاں کے لوگ مختلف قسم کے پروگرام منعقد کر رہے تھے۔ ان میں سٹیجوں میں سے ایک سٹیج کے قریب میں بھی جا کر کھڑا ہو گیا اور وہاں سٹیجوں پر موجود لوگ کبھی نعت، کبھی ترانہ اور کبھی گانا اور کبھی تقریر کر رہے تھے۔ تو وہیں اسی دوران دو نوجوان آئے اور انہوں نے ہندی کے اندر گانا کہنا شروع کر دیا۔ جب ہندی میں گانا شروع کیا تو ایک بوڑھے سفید ریش بزرگ جن کی عمر 80 سال ہوگی، وہ بزرگ آئے اور ان بزرگوں نے آ کر اس گانا گانے والے کے بازو سے پکڑا اور کہا کہ بیٹا یہ کیا گا رہے ہو، تم ہندی میں گا رہے ہو۔ اب اتنا کہا تو انہوں نے اسے پکڑا اور دھکا دیا، سٹیج سے نیچے گرا دیا۔ اب بزرگ سٹیج سے نیچے گرے تو میں بزرگوں کے پاس گیا اور کہا کہ بابا جی، آپ کا ان نوجوانوں کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ یہ نوجوان ہیں، یہ اپنی خوشی منا رہے ہیں، تو پاکستان کے تقسیم کی خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پاکستان دیا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ پروگرام کیا ہوا ہے، آپ کو ان سے بابا کیا لینا دینا؟ وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا ان کو کیا پتہ کہ پاکستان کیسے حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان میں نے حاصل کیا ہے، جن ہندوؤں سے میں نے حاصل کیا اور جن ہندوؤں نے ہم سے قربانیاں لی ہیں، آج انہی کا گیت گاتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ بزرگ بابا اپنی سٹوری بیان کرنے لگے۔ کہا کہ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان بننے کا اعلان ہوا ہے، ہر طرف ہنگامے شروع ہو گئے ہیں، قتل و غارت شروع ہو گئی ہے، مسلمانوں کا خون بہانے لگے ہیں ہندو، جہاں کہیں مسلمان کو دیکھتے قتل کر دیتے، مسلمان کا مال دیکھتے اس کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ میری دلی کے اندر ایک دکان تھی کریانے کی اور بہت بڑا کام کریانے کا تھا۔ میں نے اپنی اس کریانے کی دکان پر 9 ہندو بٹھائے ہوئے تھے اور میں نے ان کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھا ہوا تھا، بیٹوں والا معاملہ کرتا تھا، تنخواہ سے بڑھ کر ان کی اجرت ان کو دیا کرتا تھا اور کبھی میں نے ان کو ناراض نہیں کیا، وہ بھی مجھ سے خوش تھے۔ جب پاکستان کی تقسیم کا اعلان ہوا 14 اگست 1947 کو، تو میں نے ان 9 کے 9 ہندوؤں کو بلایا اور اپنے بیٹوں کو بھی بلایا، میرے 4 بیٹے تھے، اپنے بھائیوں کو بھی بلایا، سب کو بٹھا کر میں نے کہا کہ مجھے مشورہ دیجئے کہ میرا یہی ہندوستان میں رہ جانا زیادہ بہتر ہے یا پھر پاکستان میں چلا جانا زیادہ بہتر ہے۔ سب وہ 9 ہندو غور و فکر کرنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ کا پاکستان چلے جانا سب سے زیادہ بہتر ہے، آپ کی آنے والی نسل کے لیے بہتر ہے۔ جب انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا تو میں نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ میرا جو خاص قسم کا سامان تھا، مال و دولت تھی، اس کو میں نے اپنی بیل گاڑیوں پر باندھا، اپنے بیٹوں کا، اپنے بھائیوں کا سامان باندھا اور پھر جو اضافی سامان بچ گیا وہ میں نے جو اپنے 9 ہندو ملازم رکھے ہوئے تھے ان کو دے دیا، اپنے گھر بار بھی ان کو دے دیے، اپنی دکان اور جائیداد بھی ان کو دے دیے، اپنے خاص زیورات، پیسہ اور راشن اور باقی ضروریات میں نے اپنے ساتھ لے لیے۔ جب راستے میں ہم چل رہے تھے وہ شخص بھی ہمیں پہنچانا، یہ ہندو ہمیں بحفاظت پہنچانے کے لیے پاکستان کے بارڈر تک چھوڑنے کے لیے ہمارے ساتھ چلے۔ ابھی کچھ دیر چلے ہی تھے تو راستے کے اندر وہ ہندو آپس میں لڑنا شروع ہو گئے اور انہوں نے اپنے ساتھ خنجر اور اپنے ساتھ چھرے یہ اٹھا رکھے تھے، کہا کہ تاکہ ہم آپ کی حفاظت کر سکیں۔ آپس میں وہ لڑنا شروع ہو گئے۔ وہ آپس کی لڑائی میں انہوں نے میرے ایک بیٹے کو قتل کر دیا، میرے ایک بیٹے کو خنجر مار دیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کہنے لگے کہ بس آپس میں لڑائی کی وجہ سے اس کو لگ گیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے میرے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، میرے تیسرے بیٹے کو قتل کر دیا، میرے 4 بیٹوں کو قتل کیا، میرے بھائیوں کو قتل کر دیا، میری بیوی کو قتل کر دیا۔ ہم سب کو قتل کرنے کے بعد میں جب اکیلا رہ گیا، اب انہوں نے میری جو بیل گاڑیوں کی سامان سے بھری ہوئی بیل گاڑیاں تھیں وہ واپس پیچھے دلی کی طرف موڑ لی۔
میں نے کہا ظالمو یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے میرے بیٹوں کو قتل کیا، میرے بھائیوں کو قتل کیا، میری بیوی کو قتل کر دیا ہے، میری بیٹیوں کو قتل کر دیا ہے، اب میں اکیلا بچا ہوں، میرا ساز و سامان بھی تم واپس لے کے جا رہے ہو، مجھے بھی قتل کر دو، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ تجھے اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ تو جا کر پاکستان والوں کو بتا کہ پاکستان کیسے بنا تھا۔ تو وہ بزرگ کے آنکھوں سے آنسو تھے اور کہنے لگا کہ مجھ سے پوچھئے کہ میں نے پاکستان حاصل کیا ہے، میں نے اپنا خاندان اور اپنا مال قربان کیا ہے پاکستان کے حاصل کرنے کے لیے۔ آج اس واقعے سے میں تمام مسلمان بھائیوں کو، اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہمیں اس موقع پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے پاکستان جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، ایک ملک عطا فرمایا ہے جس ملک کے اندر ہم مکمل طور پر ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت اور ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ ہم کھل کر یہاں عبادت کر سکتے ہیں، کسی قسم کی ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس 14 اگست کے دن بعض نوجوان اپنے موٹر سائیکلوں کے لائسنسر نکال کر توتریاں منہ میں لے کر روڈوں پر گانے گاتے ناچتے، یہ ان کے خون کے ساتھ مذاق ہے، یہ بزرگوں کے قربانیوں کے ساتھ مذاق ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اپنے وہ اکابر، اپنے وہ بزرگ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، ان کے لیے ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا